تم لنگڑی ہو، لنگڑا کر چلتی ہو، شادی سے پہلے سچ کیوں نہیں بتایا؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتا، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ جناب علی، اقبال نے اپنی پہلی بیوی کو گھر سے نکال دیا جو کہ حاملہ تھی۔ پھر اس کے بعد اقبال کے ساتھ جو ہوا وہ سننا ضروری ہے۔ ویڈیو کو آخر تک سنیے گا اور اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ اقبال اور اقرا دونوں کا رشتہ طے پا گیا۔ اقبال اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور شادی سے پہلے اقبال کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شادی کے سارے معاملات یعنی رشتہ کرنا، ہر چیز اقبال کی والدہ نے خود کیا۔ لڑکی پسند کی، لڑکی جو کہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، نام اس کا اقرا تھا، وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اب جناب علی، اقبال کی والدہ کو پتا تھا کہ اقرا کا تھوڑا سا ٹانگ کا مسئلہ ہے، یعنی وہ مسئلہ بھی ایسا ہے اگر کوئی نوٹس کرے تو اس کو محسوس ہوگا، وگرنہ عام روٹین میں آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا لنگڑا کر چلتی ہے یا اس کی ٹانگ کا ایشو ہے۔ اس سب کے باوجود اقبال کی والدہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ اقرا کے ساتھ طے پا دیا۔ جناب علی، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب اقرا دلہن بن کر گھر آئی تو 4 سے 5 دن اقبال کو بھی یہ چیز محسوس نہیں ہو سکی کہ میری بیوی کا تھوڑا سا ٹانگ کا مسئلہ ہے، اور 5-6 دن اپنی بیوی کے تعریفوں کے پل باندھنے، تم کتنی خوبصورت ہو، اللہ نے میرے کیسے نصیب لکھے ہیں، زبردست، یعنی تم اتنی خوبصورت ہو، میں چاہتا تھا میری بیوی ایسی خوبصورت ہو اور تم ویسی ہی خوبصورت ہو جیسی میں چاہتا تھا۔ 5ویں-6 دن جناب علی، اقبال نے محسوس کیا کہ میری بیوی تھوڑا سا لنگڑا کر چل رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم لنگڑا کر کیوں چل رہی ہو، کیا ہوا، کوئی تکلیف ہے کہ چوٹ لگ گئی؟ تو آگے سے اقرا نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میری ٹانگ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن اتنا خاص محسوس نہیں ہوتا، اور ان باتوں کا آپ کی والدہ کو پتا تھا تو مجھے تو یہی شاید پتا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا، کیا آپ کو اس بات کا نہیں پتا؟ یہ میرا بچپن سے تھوڑا مسئلہ ہے۔ تو اقبال جناب علی سیکھ پاؤ گیا کہ اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا گیا، میری ماں نے مجھ سے سچ چھپایا، میں اپنی ماں کو بھی معاف نہیں کروں گا، اور تم اس گھر سے نکل جاؤ۔ اقبال کی والدہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو اتنا ایشو نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اقرا تمہاری بیوی ہے، پیاری لڑکی ہے، اچھے اخلاق کی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، ایسی حرکات نہ کرو۔ اس سب کے باوجود جناب علی، اقبال کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ تبدیل ہو گیا، یعنی جو پہلے 5 سے 6 دن برتاؤ تھا وہ اچانک تبدیل ہو گیا اور چیزیں نفرت میں بدل گئیں۔ اب جو اقرا پہلے سارا دن اپنے خاوند کا انتظار کرتی تھی، خاوند آئے گا، اس کو کھانا پیش کروں گی، اس کو کپڑے دوں گی، کرتی سب کچھ تھی، لیکن کیا تھا کہ جو آگے سے خاوند تھا وہ دھتکار دیا کرتا تھا۔ 1 سے 1.5 مہینہ یوں ہی گزر گیا، اور بار بار اقبال کی والدہ نے اپنی بہو کو حوصلہ دینا، دلاسا دینا کہ کچھ دن گزر جائے، اقبال کا دماغ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تم نے پریشان نہیں ہونا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمہارے لیے رحم پیدا کرے۔ جناب علی، شادی کے 1.5 مہینے بعد اقرا کو اللہ نے خوشی سنائی، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ ماں بننے والی ہیں، اور اس بات کی خوشی ساس کو اتنی ہوئی، اپنی بہو سے کہنے لگی کہ انشاءاللہ آج جب شوہر تمہارا گھر آئے گا وہ سب کچھ ماضی بھول جائے گا، وہ بھول جائے گا کہ تم تھوڑا سا لنگڑا کر چلتی ہو، ہر چیز کو اگنور کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزارے گا۔ جناب علی، اقرا نے پھر بھی اپنی ساس سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اقبال مجھے معاف کرے گا یا میرے ساتھ نبھا پائے گا۔ وہی ہوا جب گھر آیا اور آ کر جب ان چیزوں کا پتہ چلا تو بجائے خوشی کا اظہار کرنے کے اپنی ماں سے کہنے لگا کہ پہلے ہی لنگڑی گھر آ چکی ہے، اب ایک اور خدا نہ خاصہ کوئی لنگڑا بچہ یا بچی آئے گی، میں ایسے گزارا نہیں کر سکتا، آپ اس کو گھر سے نکال دیں۔ اب اس دوران جناب علی، اقبال نے ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر بنا رکھا تھا، یعنی شادی ہو چکی تھی، اس کے بعد بھی ایک ایسی لڑکی کو پسند کیا جو کہ بہت خوبصورت تھی، اور اس کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، میری بیوی جو کہ لنگڑا کر چلتی ہے میں اس کو اس کے گھر بھیج دوں گا اور تمہیں اپنے گھر دلہن بنا کر لے آؤں گا۔ اقرا کے دل میں خوف یہی ہوتا تھا کہ اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی یا مجھے گھر بھیج دیا تو میرے ماں باپ کیا سوچیں گے، میرا باپ پہلے ہی دل کے عارضے میں مبتلا ہے، اور اس چیز کا دھچکا اگر میرے باپ کو لگا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو 1.5 مہینے بعد جناب علی، اقرا کو اس کے شوہر اقبال نے کہا کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے جو بھی کرنا ہے فیصلہ کریں گے، فی الحال اپنے گھر چلی جاؤ۔ اب اقرا جو کہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی، اقرا کے والدین کو پہلا دھچکا یہ لگا بغیر شوہر کی آئی ہو، اقبال کہاں پر ہے؟ تو اقرا نے کہا کہ اقبال شام کو آئیں گے، یا 6-7 دن انہوں نے مجھے بولا کہ اپنے ماں باپ کے گھر رکاؤ، میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ 6-7 دن گزرے تو اقرا کے والد کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کو محسوس ہونا شروع ہوا کہ میری بیٹی کا گھر میں کوئی مسئلہ ہے۔ 6-7 دن کے دوران نہ اس کا شوہر آیا، پتہ بھی ہے کہ اقرا حاملہ ہے، اس کے باوجود نہ اس نے کال کر کے پوچھا، نہ اس نے رابطہ رکھا۔ اور دوسری جانب اقبال جو کہ ایک لڑکی کے ساتھ تعلق بنا بیٹھا تھا اور اس کو شادی کرنے کے لیے اس نے راضی کر لیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، اپنی پہلی بیوی کو گھر بھیج دوں گا۔ وہی ہوا کہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر جناب علی، اقبال نے دوسری شادی کر لی اور گھر لا کر اپنی ماں کو حیران کر دیا۔ ماں نے سر پکڑ لیا کہ بیٹا اتنا اچھا تمہارا رشتہ کیا تھا،
تم نے اس کے ساتھ جو کیا غلط کیا، اور جو دوسری شادی کی ہے بنا مجھے بتائے شادی کر کے گھر لے آئے ہو، تو آگے سے ماں کو کہنے لگا کہ جیسا آپ نے پہلے کیا تھا اس لیے میں نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب جو دوسری بیوی گھر آئی جناب علی، اس کا چال چلن، اس کا طریقہ کار بالکل مختلف، یعنی چاہتی تھی بستر پر ناشتہ ملے، اپنی ساس پر حکم چلانا، ساس سے سارا دن کام کروانے، خود مزے سے بیٹھے رہنا، اس طرح کا لائف سٹائل اس نے اپنا رکھا تھا، اور بیچاری ساس نوکرانیوں کی طرح اپنی بہو کی خدمت کرتی رہتی۔ اب ہوا کیا، چیزیں مزید اس لیے خراب ہو گئیں اس ساس کے لیے، یعنی اقبال کی والدہ کے لیے، جب اس کی دوسری بہو بھی حاملہ ہوئی۔ خوشی اس کو اس بات کی تھی، لیکن کیا تھا کہ اس کا کام کرنے کا دورانیہ بڑھ چکا تھا۔ پہلے وہ بستر پر اپنی بہو کو کھانا دیا کرتی تھی، پھر اس کے بعد بستر پر اپنی بہو کو دبایا کرتی تھی، اور وہ جناب علی شوہر جس میں غیرت ختم ہو چکی تھی، خود جا کر اپنی ماں سے کہتا تھا میری بیوی کو یہ بنا دو، میری بیوی کو یہ بنا دو، ہر چیز کا حکم اپنی ماں پر چلایا کرتا تھا۔ اقبال کی دوسری بیوی جناب علی، اس نے مہنگے مہنگے تحائف خریدنے، مالز میں جانا، اور اقبال نے ہر چیز اس کو لے کر دینی، یہاں تک کہ جب وہ حاملہ بھی ہو چکی تھی اس دوران بھی اپنی ایسی گیدرنگ بنا رکھی تھی، یعنی پارٹیز پہ جانا، اس طرح کا اس کا لائف سٹائل تھا۔ اب دوسری جانب اقبال کی پہلی بیوی کے والد کا انتقال اس صدمے سے ہو گیا کہ 5-6 مہینے گزر گئے، میری بیٹی گھر آ چکی ہے، نہ اس کا شوہر آتا ہے، اور اسی صدمے کو لے کر جناب علی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اقرا نے اپنی والدہ سے کہا کہ باپ کے جانے کی وجہ میں ہوں، میں گھر آئی اور میری وجہ سے باپ نے اس چیز کو اتنا محسوس کیا کہ آج میرا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اب جناب علی وقت آن پہنچا، اقرا کے ہاں خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اب دوسری جانب جو اقبال کی دوسری اہلیہ تھی وہ بھی حاملہ تھی، لیکن کیا ہے کہ 7ویں 8ویں مہینے اپنے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں گئی، پارٹی وغیرہ کرتی تھی، اس دوران اس زمین پر گر جانے کی وجہ سے جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ بچے کی جان ہم نہیں بچا سکے کیونکہ آپ کی بیوی زور سے گری، جس کے باعث آپ کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اصل سٹوری کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ پہلی بیوی جس کے ہاں تو بیٹے کی پیدائش ہو چکی ہے، اس کو جا کر نہ پوچھا نہ اسے بات کی۔ دوسری بیوی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس نے گھر آ کر اپنے شوہر سے طلاق لے لی کہ تمہاری پہلی بیوی کی ہاں لگی ہے، تم نے پہلی بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا، یعنی اس کو چھوڑ دیا، یہ کہہ دیا کہ وہ اپاہج ہے، اور اس کو چھوڑنے کے بعد میرے ساتھ شادی کر لی، اور دیکھو میرے ساتھ قدرت نے کیسا انتقام لیا، میں ماں نہیں بن سکی، اور اس سب کے بعد جناب علی دوسری بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر اس کے بعد اقبال کو احساس ہوا کہ پہلی بیوی کے ساتھ یہ کیا، پھر اپنی ماں کو میں نے دھتکارا، ماں کے ساتھ نوکرانیوں کی طرح سلوک کیا، اور دوسری بیوی جس کا میں نے ماں سے بڑھ کر خیال رکھا، مہنگی مہنگی شاپنگ کروانی، کیا کچھ نہیں کروانا، اور اس نے آگے سے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی میرے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا کہ تم نے جو پہلی بیوی کے ساتھ کیا وہی چیزیں آگے میرے ساتھ ریپیٹ ہوئی، یعنی مکافات عمل، تم نے اس کو اپاہج، لنگڑی، للی کہہ کر گھر سے نکال دیا، اور آج دیکھو میں کس حال میں ہوں۔ جب پہلی بھی جا چکی تھی، دوسری بھی جا چکی تھی، پھر جا کر جناب علی پہلی بیوی کے گھر گیا اور جا کر معافی مانگی، تو اقرا نے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن زندگی میں تمہارے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی، یہ بیٹا تمہارا ہے، تمہارا اس پر حق ہے، تمہاری اولاد ہے، میں تمہیں تمہارے بیٹے سے دور نہیں کرنا چاہتی، آؤ ملو، 100 بار ملو، لیکن میں تمہیں اس چیز پر معاف نہیں کروں گی جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ تمہارے اس رویے کی وجہ سے ایک تو میرا باپ دنیا سے چلا گیا، اور دوسرا 8-9 مہینے جو مجھ پر گزری، جو مجھ پر بیتی، یہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اقبال کی ماں نے جناب علی اقبال کو خوب سنائی کہ دیکھو جو تم نے کیا، تم نے ایک معمولی سے مسئلے کی وجہ سے، یعنی اپاہج تو نہیں تھی، صرف کیا تھا کہ تھوڑا سا چلنے میں ایک ایشو تھا، اس چیز کو تم نے اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ آج تم پہلی بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہو اور دوسری بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہو، اور جو تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا اس کا حساب الگ ہوگا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا جناب علی، لیسن یہی ہے کہ کسی بھی شخص کا دل نہ دکھائیں، اور ہاں اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کو ناراض کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یوں ہی ہوگا۔ یعنی اگر بیچارہ کوئی اپاہج ہے، کوئی چلنے سے قاصر ہے، اس کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے، جو بھی ایشو ہے، آپ اس کو دھتکاریں نہ، آپ اس کے ساتھ کوئی ایسی غلط بات نہ کریں، کیونکہ اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تمہیں بھی اللہ نے بنایا ہے، اور اگر اس کو دھتکارو گے تو خدا نہ خواستہ تمہاری زندگی میں بڑے مسئلے مسائل پیش آئیں گے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔